السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ وقال اللہ تعالی ایضا وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ وقال ایضا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما۔ وقال ایضا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیو، بزرگوں، نوجوانوں، خواتین اور بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان کے تحت دور مدنی سے متعلق کچھ اہم واقعات اور اہم باتیں یا دور مدنی کا مختصر خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوی زندگی ہے، جہاں سے آپ کو نبوت ملی، رسالت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی، تو وہ کل 23 سالہ زندگی ہے، جن میں سے 13 سال آپ کے مکہ میں گزرے اور 10 سال مدینہ میں گزرے ہیں۔ اور ایک طرح سے یہ دونوں دوروں میں اسلام کی مکمل تعلیم بھی ہوئی، تبلیغ بھی ہوئی، اور اسلام کو اس دنیا میں مکمل طور سے غلبہ بھی ملا۔ دور مکی اور دور مدنی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دور مکی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے دین اور ایمان کی خاطر صرف مار کھانے کی اجازت تھی، صبر کرتے رہو، ہاتھ اور ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور دور مدنی میں پھر اللہ کے حکم سے پھر اس میں دین اور ایمان کی خاطر جہاں پر مار کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو دور مدنی میں مارنے کی بھی اجازت دی گئی۔ سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ خود آیات کے سیاق و سباق سے بات واضح ہوتی ہے کہ دور مکی میں اس کی اجازت نہیں تھی۔ اذن للذین، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ ہوئی ہے، جن کے خلاف لڑائی کی ہے۔ اشارہ ہے اولین طور پر مشرکین مکہ کی طرف، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، ان پر ظلم کیا گیا۔ اب ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے جنگ کرے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔
تو دور مدنی کا آغاز جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ ترتیب بھی بڑی اہم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اتباع کی ترتیب کیا ہے، کاموں کی ترجیح کیا ہے۔ ہر کام میں جہاں کام کی اہمیت ہوتی ہے تو ترتیب کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ترتیب کو اگر نظر انداز کر دیا جائے تو پھر کام نہیں ہوتا۔ مکان بنانے کی بھی ایک ترتیب ہوتی ہے، مسجد بنانے کی بھی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ مسجد کی عمارت میں ستون ہیں، اس کی دیواریں ہیں، اس کا چھت ہے۔ تو اسی طرح سے اسلام کی جو تعلیم اور اسلام کی جو تعمیر ہے، تو اسلام کو مکمل طور سے دنیا میں غالب کرنے کے لیے اس کی ایک ترتیب ہے، اور وہ ترتیب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورے طور سے موجود ہے۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو مدینہ پہنچنے کا منظر جو کچھ مورخین نے مفسرین نے لکھا وہ بالکل مکہ کے متضاد تھا، یا مکہ میں جس طرح کے حالات سے آپ کو گزرنا پڑا تو اس کے متضاد، اس کے بالمقابل اسی طرح کا انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو مدینہ پہنچنے کے ساتھ ہی عطا کیا۔ مکہ سے آپ روانہ ہو گئے تو مکہ والے آپ کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے تھے، لیکن مدینہ والے آپ کے دیدار کے منتظر تھے۔ اور جب آپ مدینہ پہنچے تو مکہ کی جو بچیاں ہیں وہ اشعار پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، کہ مکہ کی جدا ہونے کی جو مدینہ کی جدا ہونے ودا کرنے کی جو گھاٹیاں تھی وہاں سے چاند طلوع ہوا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما ذا للہ داعٍ۔ اب ہم پر اس کا شکر واجب ہے، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے جس طرح کی آزمائش ہوتی ہے دین اور ایمان کی خاطر، اسی طرح اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے۔ تمام مدینہ والے ایک طرح سے خوشیاں بنا رہے تھے، اور ہر ایک قبیلے کی ایک خواہش تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں، ان کے مکان میں اترے۔ جیسے جیسے آپ کی اونٹنی مدینہ میں داخل ہوئی اور انصار کے گھروں کے سامنے سے گزر رہی تھی گلیوں میں، تو ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما ہو، یہ اونٹنی وہاں رکے۔ اونٹنی کو روکنے کی کوشش کرتا کوئی تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اس میں بھی بڑی حکمت اور مصلحت تھی۔ ایک قائد کو جن کاموں کو انجام دینا پڑتا ہے ان میں سے ایک اہم چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی کو زیادہ بدگمانی کا موقع نہ ملے، اس کو یہ احساس نہ ہو کہ صرف فلاں کو چاہتا ہے قائد اور ہم کو نہیں چاہتا ہے۔ تو اگر اپنی مرضی سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکان میں اترتے، قیام کرتے، تو دوسروں کے ذہن اور دماغوں میں شیطان کچھ شبہات بھی پیدا کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس کے یہ اس طرح کے شکوک اور شبہات نہ اٹھے، نہ پیدا ہو، تو یہ اونٹنی کے ٹھہرنے کی جگہ اور اس کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے، یہ جہاں ٹھہرے گی وہاں میرا قیام رہے گا۔ چنانچہ وہ اونٹنی اس جگہ پر جا کر ٹھہری جہاں پر مدینہ والوں کے جانور رات میں رکتے تھے۔ وہ خالی جگہ پڑی ہوئی تھی، دو یتیم بچوں کی تھی، حضرت سہل اور سہیل کی، اور ان کے جو سرپرست تھے حضرت معاذ بن افرا۔ اس جگہ پر جا کر یہ اونٹنی رک گئی۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اس کے قریب ہی تھا، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ قیام پذیر رہے۔
اور تقریباً 9 مہینے تک، کسی نے 6 مہینے تک لکھا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک کہ مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہوئی اور مسجد نبوی سے متصل آپ کا حجرہ نہیں بنا، تب تک آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام پذیر تھے۔ جس جگہ پر آپ کی یہ اٹھنی رکی تھی وہی جگہ مسجد نبوی کے لیے منتخب کی گئی۔ یتیموں کے جو سرپرست تھے حضرت معاذ بن افرا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی طرف سے یہ زمین وقف کرتا ہوں، لیکن چونکہ یتیم بچوں کی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر قیمت کے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 4,000 درہم لے کر گئے تھے۔ 4,000 درہم کا مطلب ہوتا ہے کہ 4 درہم کا تقریباً 1 تولہ، درہم یہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا، 4 درہم کا 1 تولہ ہوتا ہے۔ یہ جو نصاب ہے مشہور و معروف زکوٰۃ کا، وہ دراصل 200 درہم ہے، 200 درہم چاندی، اور اسی کو پھر تولے میں پھر اس کو بیان کیا گیا 52.5 تولہ چاندی۔ 200 درہم کا 52.5 تولہ چاندی مطلب وہ قریب 4 درہم کا 1 تولہ ہوتا ہے، تو 4,000 درہم کا مطلب ہوگا 1,000 تولہ چاندی۔ روپیوں میں اگر اس کو ہم سمجھنا چاہیں تو تقریباً 1 تولہ آج 1,000 روپیے میں بکتا ہے، ملتا ہے چاندی کا۔ تو اس لحاظ سے تقریباً اس زمین کی جو قیمت ہوتی ہے روپیوں میں موجودہ دور میں وہ 10 لاکھ سے کچھ زائد، یہ قیمت دے کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر اس کو وقف کر دیا اللہ کے لیے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے چلے تھے تو گھر کی کیا صورتحال تھی؟ جب اللہ کے رسول روانہ ہو گئے مکہ سے تو ابو جہل مشرکین نے یہ تلاش کرنے کے لیے معلوم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر بھی گئے ہیں، تو وہ پوچھنے کے لیے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے ابو قحافہ، وہ آئے گھر میں، پوتیوں سے پوچھا انہوں نے کہ مجھ کو ابوبکر کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر گیا کہ نہیں؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بڑی بیٹی تھی، حضرت اسماء کہتی ہے گھر میں کچھ نہیں تھا، لیکن اگر میں کہتی کہ ہمارے والد نے کچھ نہیں چھوڑا تو دادا کو ذرا غم ہوتا، افسوس ہوتا۔ تو دادا نابینا ہو چکے تھے، ابو قحافہ بڑی عمر میں تھے اس وقت، ان کو نظر نہیں آتا تھا، تو میں نے دادا کو اطمینان دلانے کے لیے ایک گھر کے محراب میں جو چپٹے پتھر ہوتے ہیں ایک تھیلی میں باندھ کر رکھ دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ وہاں پر لے جا کر پہنچا دیا کہ ہمارے والد گئے لیکن ہم کو بہت کچھ چھوڑ کر گئے، جبکہ وہ صرف پتھر تھے۔ ابو قحافہ نے کہا کہ مجھ کو اب ابوبکر کے جانے کا کوئی غم نہیں۔ ایسی حالت میں ان پیسوں سے وہ مسجد نبوی کی جگہ خریدی گئی، جبکہ ان کے سرپرست بغیر قیمت دینے کے لیے تیار تھے، لیکن اسلام کی تاریخ میں اس طرح کہیں بھی نہیں ہے کہ زبردستی کسی جگہ پر مسجد بنائی گئی ہو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور مدنی ہے، سن ہجری کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہجرت کے پہلے سال جو 4 اہم کام آپ نے انجام دیے، تو قیامت تک کے آنے والی امت مسلمہ کے لیے اور خاص طور سے ذمہ داروں کے لیے، سربراہان کے لیے جن کے ہاتھوں میں ملت کا انتظام ہوتا ہے، ملت کی قیادت ہوتی ہے، سربراہی ہوتی ہے کہ ایک اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے اور کیسے چلتی ہے۔ اگرچہ مدینہ تو فتح ہو گیا تھا صرف دعوت کی بنیاد پر، کوئی لشکر کشی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی مدینہ کو فتح کرنے کے لیے، دعوت سے فتح ہو گیا، لیکن اس فتح کو قائم رکھنے کے لیے تو ظاہر بات ہے پھر ہاتھ اور ہتھیار کا بھی استعمال کرنا پڑا۔ کوئی بھی نظام بغیر پولیس اور فوج کے نہیں چلتا۔ کسی جگہ پر فتح اگر حاصل ہو بھی جائے
تو وہ فتح کو قائم رکھنے کے لیے، اور جبکہ اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت کے ساتھ تو باطل کی سازشیں، ابلیس کی سازشیں وہ بہت زیادہ جڑی ہوتی ہے۔ دور مدنی کے تعلق سے عام طور سے غلط فہمی یہ بھی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے جو تکلیفیں تھی، پریشانیاں تھیں، یا جو آزمائش کا دور تھا وہ صرف مکہ کا دور تھا، اور جب آپ مدینہ میں گئے تو آزمائشیں ختم ہو گئی، تکلیفیں ختم ہو گئی۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ مکہ میں ایک ہی طرح کی آزمائش تھی اور ایک ہی قسم کے دشمن تھے، اور وہ تھے مشرکین مکہ، کفار مکہ۔ لیکن مدینہ میں پہنچنے کے بعد پھر اس میں 2 اور دشمنوں کا اضافہ ہو گیا۔ مکہ کے تو دشمن تھے ہی پہلے سے، پھر یہود جو بالکل مدینہ سے متصل آباد تھے، 3 قبیلے، وہ بھی آپ کے دشمن ہو گئے، اور پھر کچھ منافقین بھی جو مدینہ کی آبادی میں کا ایک حصہ، جنہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ مدینہ والوں کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تو عبداللہ بن ابی سے رہا نہیں گیا، اس لیے کہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کا جو کچھ حال اور جو کچھ تعارف تاریخ کی کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آمد سے پہلے اوس اور خزرج کے دونوں قبیلوں نے ایک طرح سے یہ طے کر لیا تھا، ایک بڑی جنگ ہوئی، جنگ بواس میں اب قبیلے اوس اور قبیلے خزرج کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو ان کو احساس ہوا کہ اب ہم کو آپس میں متحد ہونا چاہیے، متحد رہنا چاہیے، ہمارا کوئی بادشاہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کی ماتحتی میں، اس کی قیادت اور امامت میں ہم زندگی گزارے۔ تو اس کے لیے انہوں نے منتخب کیا تھا عبداللہ بن ابی کو، تو گویا کہ بڑا ذہین تھا، اور ایک تاج بھی اس کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن وہ تاج پہنانے سے پہلے ایک بے تاج بادشاہ مدینہ میں پہنچ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں۔ اگرچہ آپ کو تاج نہیں تھا، تاج آپ نے پہنا نہیں، اور یہ پسندیدہ بھی نہیں ہے، لیکن بے تاج بادشاہی تھے نا آپ۔ بادشاہ کی جو اطاعت اور پیروی کرتے ہیں لوگ، ان کی رعایا، تو اس سے زیادہ اطاعت اور پیروی مدینہ والے آپ کی کرتے تھے، آپ پر جان نثار کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بھی ایک نفاق دشمنی پیدا ہو گئی، گویا کہ 3 طرح کی دشمنیوں کے نرگے میں آپ کی یہ جو مدنی زندگی تھی، ہجرت کے بعد کی جو زندگی تھی، وہ 3 دشمنوں کے نرگے میں آ گئی۔ لیکن آخری رسول تھے خاتم الانبیاء والمرسلین، اور پھر اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری بھی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام۔ اگر آپ نے کام نہیں انجام دیا تو آپ نے رسالتی کو نہیں پہنچایا، واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو دشمنیاں بڑھ گئی، پریشانیاں بھی بڑھ گئی۔ مار کھانا یہ تو آسان ہوتا ہے، مار کھانے کے لیے کوئی تدبیر نہیں کرنی پڑتی زیادہ، صرف صبر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب حکم ہے کہ دشمنان اسلام کو مارو بھی، تو آسان نہیں ہے نا، تدبیریں کرنی پڑتی ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، ہتھیار بھی جمع کرنے پڑتے، منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن لوگوں نے سمجھ لیا کہ مار کھانا ہی مشکل ہے، مار کھانا دین اور ایمان کے لیے آسان ہے، لیکن دین اور ایمان کی خاطر مارنا، اور وہ بھی مار کی ابتدا اپنے خاندان والوں سے کرنا، اپنے خاندان، اپنے وطن والوں پر ہاتھ اٹھانا، اپنے چچا پر ہاتھ اٹھانا، داماد پر ہاتھ اٹھانا، بیٹے پر ہاتھ اٹھانا، یہ مشکل ترین کام ہے۔
لیکن اس مشکل ترین کام کو بھی اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے انجام دیا۔ تو ہجرت کے پہلے سال ہی جو کام آپ نے انجام دیے، بنیادی طور سے وہ 4 کام ہیں، اور ایک طرح سے یہ اسلامی حکومت کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 4 ستون ہیں۔ پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر ہے، اور کن حالات میں ہوئی ہے، کس وقت ہوئی ہے کہ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تعمیر نہیں ہوا تھا، کسی بھی مہاجر صحابی کا مکان ابھی تعمیر نہیں ہوا تھا۔ سب سے آپ نے مقدم جو کام رکھا ہے، ترجیح کے طور پر آپ نے جو کام انجام دیا ہے، اور اس سے قیامت تک کے لیے ایک طرح سے جو اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں، امت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی قیامت تک کے آنے والوں کے لیے رہنمائی ہے کہ اہل ایمان کی جو مضبوطی ہے وہ صرف ہتھیار کے ذریعے سے نہیں ہوتی، وہ صرف قلعوں سے نہیں ہوتی، وہ بات کی چیزیں مسجد کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ حفاظت، اصل حفاظت وہ ایمان کی حفاظت ہے، عقیدے کی حفاظت ہے، فکر کی حفاظت ہے، ورنہ اگر اس کی حفاظت کا انتظام نہ کیا گیا، صرف سروں کی حفاظت کا انتظام کیا گیا، تو سر بھی اگر محفوظ رہ سکتے ہیں، تو سر کے اندر جو دماغ ہوتا ہے، دماغ کی حفاظت کا انتظام کرنے کے بعد ہی سر محفوظ رہتے ہیں، ورنہ دنیا کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ ہے، آج بھی قلعے ہیں مسلمانوں کے بنائے ہوئے، بادشاہوں کے بنائے ہوئے، لیکن وہ قلعے ان کے سروں کو نہیں بچا سکے، اس لیے کہ انہوں نے دماغوں کی حفاظت کا انتظام نہیں کیا۔ سر میں جو دماغ پلتا ہے وہ کس طرح کا دماغ ہو، وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی سے جڑا ہوا ہو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری اس دماغ میں ہو، تو پھر سر بھی محفوظ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نے دماغوں کی حفاظت کا انتظام کیا تو دماغ چونکہ سر میں ہوتا ہے تو خود بخود سر کی حفاظت ہو جائیں گی، لیکن اگر صرف وہ ہم نے سر کی حفاظت کا انتظام کیا تو نہ سر محفوظ رہے گا اور نہ جسم محفوظ رہے گا۔ دنیا کی تاریخ اس پر شاہد ہے، موجودہ دور بھی اس پر شاہد ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ خود بھی شریک تھے، اور صرف مسجد نبوی میں تعلیم تو ہوتی تھی، لیکن مسجد نبوی سے متصل آپ نے ایک طرح سے اقامتی درسگاہ بھی بنائی تھی۔ اصحاب صفہ کا نام آپ نے سنا، صفہ کہتے چبوترے کو، اور وہ چبوترے پر کوئی چھت نہیں تھا۔ مسجد نبوی پر تو چھت تھا، کھجور کے پتے، اس کی ٹہنیاں، اس کے ذریعے سے سائے کا انتظام کیا گیا تھا مسجد نبوی پر، لیکن ایک چبوترے کا بھی انتظام اللہ کے رسول نے مسجد نبوی سے متصل ہی کیا تھا۔ جتنے مہاجر صحابہ کرام تھے، باہر سے ہجرت کر کے آئے تھے، تو ایک طرح سے وہ وہاں رہتے تھے، ان کے رکنے کا انتظام تھا، اس لیے کہ عمومی تعلیم اور تربیت تو نماز کے ذریعے سے ہو جاتی ہے۔ نماز میں جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، یہ بھی ایک تعلیم اور تربیت کا ذریعہ ہے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ قرآن کی اور حدیث کی کچھ خصوصی تعلیم بھی ہو۔ وہ خصوصی تعلیم کے لیے آپ نے وہ انتظام کیا تھا۔ اصحاب صفہ کی تاریخ، اور جنہوں نے یہاں دین کی تعلیم حاصل کی ہے، تو بعد میں پھر وہ اپنے علاقوں کے بڑے بڑے وہ اسلامی سربراہ بنے، گورنر بنے، مبلغین بھی یہیں سے تیار کیے جاتے تھے۔ جہاں پر دعوت کی تبلیغ کی ضرورت ہوتی تھی، تقاضا ہوتا تھا، تو ان کو بھیجا جاتا تھا۔ تو دوسرا کام ایک طرح سے اسلام کی تعلیم اور تربیت کا کام، اور تیسرا جو کام آپ نے انجام دیا وہ تھا مواخات، مہاجر اور انصار کے درمیان میں بھائی چارہ قائم کرنا، ان کو آپس میں بھائی بنا دینا، خیر خائی، اور یہ بھی ایک طرح سے اس وقت دین کی بھی ضرورت تھی، معاشرتی ضرورت تھی۔ مدینہ کی جتنی آبادی تھی تقریباً اتنی آبادی ہجرت کر کے مدینہ میں آئی تھی، یعنی جتنے انصار صحابہ تھے تو اسی کے اتنے کم و بیش تقریباً مہاجر صحابہ بھی تھے۔ بڑا مسئلہ کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے
کہ پوست کی جتنی آبادی ہے اتنی آبادی اگر باہر کی آ جائے تو کتنا مشکل ہے انتظام، لیکن مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ کی بندگی سے تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر تعلق ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو آسان کر دیا۔ ہر ایک مہاجر کو آپ نے انصار کے حوالے کر دیا، الگ سے کوئی مکان نہیں، اور انصار نے اس مواقعات کو ایسے قبول کیا، نبھایا کہ تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ملتی۔ اپنے سگے بھائیوں پر انہوں نے اپنے یہ مہاجر بھائیوں کو ترجیح دی ہے حسن سلوک کے حوالے سے۔ تو مواقعات گویا کہ جہاں پر بھی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو وہاں پر اس طرح ضرورت پڑے گی، لیکن بعد میں آنے والی امت مسلمہ نے ایسا لگتا ہے کہ اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کی۔ آبادی جتنی آبادی تھی مدینہ کی اتنی آبادی ہجرت کر کے آ گئی، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، رہن سہن کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، کھانے پینے کا کوئی زیادہ مسئلہ پیدا نہیں ہوا، لیکن وہ مہاجر صحابہ اکرام نے بھی اپنے معاشی بوجھ کو انصار پر ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے بھی اپنی حیثیت سے تجارت کی ہے، انہوں نے بھی وہاں کاروبار کیا ہے، لیکن اتنا جذبہ انہوں نے پیش کیا کہ یہ واقعات بھی ملتی ہے کہ کچھ انصار صحابہ نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر آپ چاہے تو میں ایک طلاق دیتا ہوں اس کی راضی مرضی سے اور آپ اس سے نکاح کر لیں، لیکن مہاجر صحابہ اکرام نے کہا ہم کو اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جذبات، یہ 30، پھر اس کے بعد جو چوتھا کام آپ نے بالکل پہلے سال ہی انجام دیا، یہ تو ایک طرح سے ملت کو مضبوط کرنے کا کام دین اور ایمان کے لحاظ سے، پھر دفاعی کام کہ بیرون کے حملے سے امت مسلمہ کو بچایا جائے۔ تو مدینہ کے متصل جو 3 یہود کے قبائل تھے، یہود کی دشمنی وہ ازلی دشمنی ہے، بہت پہلے سے، اور ظاہر بات ہے کہ اپنے باپ کو اور بھائی کو انہوں نے نہیں بخشا تو دوسروں کو کیا بخشیں گے؟ وہیں سے شروع ہوتی ہے، یہود کی تاریخ وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے ہیں، بیٹوں سے یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے، تو یہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے یوں نہیں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم لوگوں میں شدید ترین دشمن یہود کو پاؤ گے اور اس کے بعد پھر مشرکین کو، لیکن آپ نے ایک معاہدہ قائم کر کے ان کی دشمنی کو ایک طرح سے کمزور کر دیا، اور جب معاہدے کو انہوں نے پورا نہیں کیا، معاہدے پر قائم نہیں رکھے، تو اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں ان کو سزا بھی دی ہے۔ تو میثاق مدینہ کا لفظ تاریخی کتابوں میں ملتا ہے، لیکن یہ میثاق مدینہ کو لے کر بھی بہت سارے لوگ مسلمانوں کو سیاسی غلامی کا، ذہنی غلامی کا پیغام دیتے، سبق دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے معاہدہ کیا تھا، تو یہاں بھی جو مشرک قوم ہے ہم ان سے معاہدہ کیے، ذرا بھی انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی معاہدے کی حیثیت کیا تھی۔ معاہدے کی حیثیت میں اسلام کو بالادستی حاصل تھی، اور یہ شرط لکھی بھی تھی کہ یہود اور اہل ایمان کے درمیان میں اگر کوئی تنازع ہو جائے تو آخری فیصلہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ہے میثاق مدینہ، آخری فیصلہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہوگا۔ گویا کہ یہود سے جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ اسلامی حکومت کی بالادستی کے ساتھ، کہ جب تک اسلامی حکومت کی بالادستی، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی بالادستی کو یہود قبول کریں گے، تسلیم کریں گے، تو ان کے جان و مال کی حفاظت رہے گی۔ اور اسی معاہدے میں ان کو پابند کیا گیا تھا کہ مدینہ پر اگر کوئی لشکر حملہ کرے گا، حملہ کرے گی کوئی قوم، تو یہود کو بھی حفاظت کے لیے میدان میں آنا پڑے گا، مدینہ کی حفاظت کے لیے یہود کو بھی میدان میں آنا پڑے گا، ان کو بھی جان و مال خرچ کرنا پڑے گا۔ لیکن یہود نے اس معاہدے کو نہیں نبھایا، اس لیے ان کو اللہ کے رسول نے سزا دی ہے۔
دوسرے جنگ بدر کے فوراً بعد، جنگ بدر کے ساتھ یعنی دوسری ہجری ہی میں، ہجرت کے دوسرے سال دو اہم واقعات پیش آئے۔ ایک تو بدر کا واقعہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو سزا بھی دی، ان کو ناکام کیا، اہل ایمان کو اللہ نے کامیاب کیا۔ اور اسی سال جو واقعہ پیش آیا، قبیلہ یہود کا جو قبیلہ تھا، قبیلہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ تین قبیلے تھے، اور ایک طرح سے ایک سال کے فرق کے لحاظ سے ان کو سزا دی گئی ہے ان کی بدعہدی کی۔ اور بدعہدی بھی کیا انہوں نے کی تھی؟ بہت زیادہ ایسا نہیں کہ انہوں نے مسلمانوں پر قتل عام کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بنو قینقاع کو جو سزا دی گئی وہ یہ کہ ایک مسلم عورت، ایک انصاری عورت یہود کے محلے میں کچھ خریدنے کے لیے گئی، تو ایک یہودی نے اس کو چھیڑخانی کی، اس سے اس کی توہین کی، تو ایک انصاری صحابی کو رہا نہیں گیا، اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ اس کے پاداش میں یہودیوں نے اس کو شہید کر دیا۔ گویا کہ انہوں نے اس معاہدے کا لحاظ اور خیال نہیں کیا، انفرادی واقعہ تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سرسری میں نہیں لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اس محلے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو ان کو لڑنے پر آمادہ پایا، لیکن بعد میں پھر اپنے قلعے میں محصور ہو گئے۔ 15 روز تک وہ محصور ہو گئے۔ بعد میں اس شرط کے بعد انہوں نے پھر یہ شرط پر جانے گئے کہ ہم اپنے ساتھ جتنے مال لے جا سکتے ہم کو لے جانے دیا جائے۔ چنانچہ پھر یہ قبیلہ بنو قینقاع کی جلا وطنی ہو گئی، ہجرت کے دوسرے سال ہی خیبر میں جا کر یہ آباد ہوئے۔ اس کے بعد جو اہم واقعہ پیش آیا 3 ہجری کو، وہ جنگ احد کا واقعہ۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایک طرح سے شہادتیں ہوئی ہے، مشرکین مکہ سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہے جنگ احد میں، لیکن جہاں تک نتیجے کی بات ہے تو نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں اہل ایمان کے حق میں، اسلام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے صادر کیا ہے۔ چنانچہ جنگ احد کی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ مشرکین مکہ کے لشکر کو پہلے جانا پڑا۔ کچھ لوگ زیادہ شہادتوں کی وجہ سے یہ کہہ دیتے کہ اہل ایمان ہار گئے، صحیح بات نہیں ہے یہ۔ اہل ایمان اگر ہار جاتے، مشرکین مکہ اگر جیت جاتے تو جنگ کی صورتحال کیا ہے؟ آج تک بھی جو ہارنے والا لشکر ہے وہ پہلے میدان چھوڑ کر جاتا ہے، اس کو پہلے میدان چھوڑنا پڑتا ہے، اور جیتنے والا جو لشکر ہوتا ہے تو وہ تو وہاں خوشیاں مناتا ہے۔ لیکن جنگ احد کی جو جنگ احد کا جو نتیجہ ہے وہ نتیجہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کا لشکر احد سے پہلے روانہ ہوا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر مدینہ لوٹے ہیں۔ تو نتیجہ اگر دیکھا جائے تو نتیجے کے لحاظ سے تو اس میں مشرکین مکہ کو شکست تو ہوئی تھی، اور اس لیے شکست ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس میں جو آزمایا ہے، آزمائش میں وہ ثابت قدم رہے ہیں، شہادتیں زیادہ ہونے کے بعد بھی وہ اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، انہوں نے راہ فرار اختیار نہیں کی۔ اور پھر یہ جذبے کو دیکھ کر حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو سفیان اس وقت ایک طرح سے مشرکین مکہ کے 2 بڑے سردار تھے، ان کی قیادت میں یہ لشکر آیا تھا۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ جو جذبہ انصار کا ہے مہاجرین سے زیادہ، ابھی تک وہ مدینہ والوں کو لڑنے کے قابل نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے لڑنے کی طاقت اور قوت وہ تو صرف وہ مہاجرین میں ہے، وہ صرف وہ مکہ والوں میں ہے، مدینہ والوں میں لڑنے کی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گر گئے تھے ایک موقع پر، تو جو انصار صحابہ اکرام تھے مدینہ کے تھے، تو انہوں نے مہاجرین کو پیچھے کر دیا، 2 گروپ بنا لیے تھے انصار نے، اور ایک انصار کا جو گروپ تھا وہ مہاجرین صحابہ تھے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ وہ بات پڑھی تو مجھ کو 5 منٹ رکنا پڑا، اور شاید جو بھی پڑھے گا وہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں شہید ہونے والوں کی انصار و مہاجرین کی تعداد تو اس کو تھوڑی دیر رکنا پڑے گا، لیکن بعد میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔
جو 70 شہادتیں ہوئی ہے تو ان میں 66 شہادتیں وہ مدینہ والوں کی تھی، انصار کی تھی، اور 4 شہادتیں مہاجرین کی تھی، جبکہ جنگ میں جو شریک افراد تھے وہ تقریباً برابر تھے، جتنے مہاجرین تھے اتنے ہی انصار تھے۔ تو کیا مہاجرین بھاگ گئے تھے؟ کیا بھاگے نہیں تھے۔ انصار نے یہ کہا کہ یہ ہماری جنگ ہے، ہم نے تم کو بلایا ہے، جب ہم ختم ہو جائیں گے کوئی انصاری باقی نہیں رہیں گا تب تم نے میدان میں آنا، ورنہ تاریخ میں ہم پر یہ الزام لگ جائیں گا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو یہاں بلایا ہے اور یہاں بلا کر مروا دیا ہے۔ ہماری موجودگی میں ہم تم کو مرتے ہوئے دیکھنا، شہید ہوتے ہوئے دیکھنا ہم کو پسند نہیں ہے۔ تو 4 شہادتیں مہاجرین کی ہوئی ہے۔ اب ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے، حضرت ابو سفیان کے اور حضرت خالد بن ولید کے، کہ ابھی تک چنانچہ جنگ بدر میں اس کا ثبوت دے چکے تھے۔ جنگ بدر میں جب اللہ کے رسول نے 3 انصاری صحابہ کو آگے کیا تھا، پہلے انفرادی لڑائی ہوتی تھی، پھر اجتماعیت میں تبدیل ہوتی تھی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے اپنا نام بتایا کہ ہم انصاری ہیں، مہاجرین۔ تو انہوں نے آواز دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد اکفینا، ہمارے ساتھ برابری کا معاملہ کیجئے، ہم مدینہ والوں کو اپنے مد مقابل سمجھتے نہیں، مہاجرین کو لڑنے کے لیے بھیجیے، مکہ والوں کو ہمارے ساتھ لڑنے کے بھیجیے۔ پھر اللہ کے رسول نے حضرت حمزہ کو، حضرت علی کو، حضرت عبیدہ بن حرث کو بھیجا۔ تب انہوں نے کہا کہ ہاں برابری کا معاملہ ہے، لیکن ایک ہی سال میں ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مدینہ والے تو یہ ہے کہ یہ مہاجرین کو پیچھے کر رہے ہیں، تب واپس ہوئے تھے۔ تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اہل ایمان کی کامیابی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا تھا۔ اور اسی سال جنگ احد کے بعد قبیلہ بنو نذیر نے، جو یہود کا جو دوسرا قبیلہ تھا، اللہ کے رسول ایک معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے گئے تو ایک جگہ پر انہوں نے ایسی جگہ پر بٹھایا اور اوپر سے ان کا منصوبہ تھا کہ پتھر گرا دیا جائے قلعے کی دیوار کے قریب۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دے دی کہ یہود کا یہ منصوبہ ہے، آپ کو دھوکے سے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول واپس آ گئے اور پھر اس کی پاداش میں وہ بھی چند روز وہ مقیم ہو گئے، لیکن 15 دن کے بعد پھر انہوں نے بھی آمادگی ظاہر کر دی کہ ہم جتنا مال لے جا سکتے یہاں سے ہم کو لے جانے دیا جائے۔ حالانکہ کوئی ان کی طرف سے قتل عام نہیں ہوا تھا، لیکن معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تھی۔ جو میثاق کے مدینہ کا راگ الاپتے رہتے ہیں، ڈھڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور باطل حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے ہیں، غلامی کا درس دیتے ہیں، تو ذرا ان کو یہ بھی بیان کر دینا چاہیے کہ وہ میثاق کے مدینہ جن کے ساتھ ہوا تھا تو دوسرے سال، تیسرے سال، پھر 5ویں سال ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ جب انہوں نے خلاف ورزی کی ہے تو تیسرے سال ان کو پھر وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، رہ گیا تھا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ۔ جنگ خندق کے موقع پر انہوں نے بھی اندر سے بدعہدی کی ہے، حالانکہ باضابطہ قتل کا اقدام نہیں کیا تھا لیکن معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ مشرکین مکہ کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اندر سے حملہ کریں گے، اللہ نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا، لیکن بعد میں پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ دونوں قبیلوں سے زیادہ ان کو سزا دی گئی، اس لیے کہ زیادہ ان کو جرم تھا۔ سزا یہ دی گئی کہ جتنے ان کے لڑنے کے قابل تھے ان کو قتل کر دیا گیا، تقریباً 600 کے قریب، اور ان کی عورتوں کو اور بچوں کو باندھی بنا لیا گیا۔ پھر یہ جیسے جیسے یہ اسلامی تحریک آگے بڑھتی گئی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کامیاب کیا، اور جتنے مشرکین تھے عرب پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرح سے اقتدار قائم ہو گیا۔ جنگ تبوک کا جو موقع ہے، آخری موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، یوں کہہ سکتے کہ بڑا معرکہ، لیکن وہ کس سے ہوا ہے؟ وہ روم سے۔ مکہ گویا کہ پورے عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ غزوہ خندق کے بعد ہی انہوں نے اب دیکھ لیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو ہم کمزور نہیں کر سکتے، شکست نہیں دے سکتے، لیکن قیصر کے کان کھڑے ہو گئے تھے، ایران کے کسریٰ کے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ ظاہر بات ہے کہ جب عرب کو اتنے کم عرصے میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا
تو یہ ہم کو کیسے چھوڑیں گے؟ تو انہوں نے بھی پھر کوشش کی ہے، روکنے کی کوشش کی ہے، کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ 30,000 کا لشکر لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری کو پہنچے، لیکن قیصر نے روم کی حکومت، روم کی فوج نے لڑنے کی جرأت نہیں کی۔ بغیر لڑے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اہل ایمان کو اس میں کامیاب کیا، لیکن اندر کی بھی سازشیں تھی۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایمان والوں کا ایمان ابھی صحیح نہیں بنا، اندر سے اختلاف، کچھ نہیں ماننے والے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی کچھ ایسے تھے جو منافقین تھے، آپ کی تعلیم و تربیت کا ان پر اثر نہیں تھا، اور کتنے شدید مخالف اور دشمن تھے کہ جنگ تبوک کے موقع پر ہی ہے وہ مسجد زرار کی تعمیر کا واقعہ جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسجد کے افتتاح کی درخواست کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تبوک سے واپسی ہوگی تو تمہاری مسجد کا افتتاح کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، مسجد زرار کی حقیقت واضح کر دی۔ پھر چنانچہ وہ مسجد زرار پھر اللہ کے وسلم نے چند صحابہ کو بھیج کر وہ گرا دی، اور جو کچھ اس میں سامان تھا وہ بھی اللہ کے رسول نے جلا دیا۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال جو ہے، ان 10 سالوں کے ذریعے سے دکھا دیا گیا کہ تمہارے اندر کے دشمن بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، باہر کے دشمن بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، نزدیک کے دشمن تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے ممالک کے دشمن بھی تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، لیکن شرط یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو حکومت مطلوب ہے وہ اللہ اکبر کی بنیاد پر جو قائم ہوتی ہے، جو اہدنا الصراط المستقیم کی بنیاد پر جو قائم ہوتی ہے وہ حکومت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب۔ ورنہ عام انسانی حکومت تو مکہ میں آپ کو پیش کی گئی تھی، لیکن آپ نے اس کو لات مار دیا تھا۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیاوی حکومتوں کو حاصل کر کے، دنیاوی ہتھیار کو ہم حاصل کر کے مضبوط ہو جائیں گے، یہ دنیا کی سیاست سے تو مضبوط نہیں اور کمزور ہوں گے۔ ایک ایمان کا دعوے دار اگر اسلام کو چھوڑ کر، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر غیر اسلامی تعلیمات اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اس سے جڑتا ہے، تو مہلت اور ڈھیل کے بعد اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا بھی دیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ عالمی سطح پر، بھارت کے سطح پر ہم یعنی امت مسلمہ یہی اللہ کی سزا سے ہم گزر رہے کہ ہم نے اپنی سیاست کی جو بنیاد ہے اذان پر نہیں رکھی، اللہ اکبر پر نہیں رکھی، اہدنا الصراط المستقیم کی بنیاد پر ہم نے اپنی سیاست کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ اس پر بنیاد رکھی ہے جس سے نماز روکتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر ہم نے بنیاد رکھی ہے کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے، جو لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے، جو پارٹیاں بھٹکی ہوئی ہے، تو آزادی سے پہلے سے ہی اور آزادی کے بعد سے مسلمان ان کا ساتھ دے رہے، ان کے جھنڈے اٹھا رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بندگی سے جوڑیں، اور آپ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس میں انکار ہے، پہلے اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطل کا انکار ہے، تمام قوانین کا انکار ہے، تمام حکمرانیوں کا انکار ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ بات کی ہے، لیکن ہم نے ابھی پہلی بات کو پورے طور سے قبول نہیں کیا۔ لا الہ پر اپنے آپ کو لانے کی ضرورت ہے، امت کو بھی اس پر طرف لانے کی ضرورت ہے۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ اسی طرح شامل حال ہوگی جس طرح سے اللہ کے رسول کے ساتھ تھی، اور اللہ کے رسول کے بعد پھر صحابہ کرام کے ساتھ، اور پھر ہماری ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو عطا کی ہے، قرآن مجید ہم کو جو اس نے عطا کیا، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا فضل و کرم ہے، ہم اس کی قدر کریں اور قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہم کرتے رہیں، دوسروں کو ہم دعوت دیتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔